کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ شوہر کا بیوی کو مہر ادا نہ کرنا کیا حقوق العباد کا مسئلہ ہے؟ جی، حقوق العباد کا بھی ہے اور حقوق اللہ بھی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی حق العبد ہوتا ہے اس میں ایک حق اللہ بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ حق العبد تو وہی کہ اگر بندے کا کوئی حق ہے، بندے کی وجہ سے اللہ نے ہم پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے تو یہ بندے کا حق ہے، جیسے بیوی کو مہر ادا کرنا شوہر پر لازم ہے۔ لیکن چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا یہ لازم ہے اور اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، لہذا جب ہم بندوں کے حقوق میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بھی یا اس کے حق کو بھی پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم پر دو توبہ واجب ہوتی ہیں۔ ایک تو ہم بندے سے پہلے معافی طلب کریں گے، یہ سمجھ لیں ہم نے حق العبد کے سلسلے میں ایک معافی کا کوئی معاملہ کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں گے اس حق العبد کے تلفی پر بھی اور اللہ کا حق باطل کرنے پر بھی توبہ کرنی ہوگی۔ تو بالکل اس میں دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب نمازی کھڑے ہیں، ایک نمازی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے صف منقطع ہوتی ہے؟ اس کو قطع صف کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، اگر تو وہ شخص جماعت میں شامل ہے اور کسی صحیح عذر کی بنا پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر آپ چاہے کھڑے ہوں وہ بیٹھے ہوں، یہ تو صف کمپلیٹ ہے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، ایک آدمی سنت ادا کر رہا ہے اور وہ بھی پہلی رکعت میں ہے، اب وہ بیچ میں نماز پڑھ رہا ہے اپنی اور آپ نے صف قائم کر لی، یہ قطع صف کا بالکل سبب بن رہا ہے۔ یا فرض کر لیں کسی نے اپنی وہی کرسی رکھ لی یا ویسے آ کے بیٹھ گیا، آپ لوگ جماعت سے پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، پھر یقیناً قطع صف ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر وہ جماعت میں شریک ہے لیکن عذر کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو قطع صف کا کوئی تصور نہیں، ورنہ اس کے علاوہ تصور ہو سکتا ہے۔ ایک بھائی نے بڑا طویل کویسچن بھیجا، اس کو میں شارٹ کر کے بھیج رہا ہوں لیکن اچھا لگا تو میں نے اس کو شامل کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا جیسے دل کا آپریشن ہوتا ہے بائی پاس، اور اس میں بظاہر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر ان کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ فوت ہو گیا ہے، لیکن پھر وہ ایک دم ہوش میں آ جاتا ہے اور پھر وہ آ کے بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اصل میں مر چکا تھا، پھر میں اوپر فرشتے لے کر گئے، میں نے یہ چیزیں دیکھیں اور مجھے واپس بھیج دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے ہی شاعر کا ایک انٹرویو دیکھا، نام بھی بتایا تھا، میں نام نہیں ذکر کر رہا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں 3 دفعہ میں مرا اور تینوں دفعہ میں نے عالم بالا میں جا کے یہ منظر دیکھے اور پھر میں واپس آ گیا۔ اور وہ کہتے ہیں جب یہ ویڈیو ڈلی تو اس کے نیچے جو لوگ کمنٹس دے رہے تھے انہوں نے بھی بتایا کہ میری دادی مر گئی تھی واپس آ گئیں، نانی مر گئی تھی وہ واپس آئیں اور آ کے بیان کر رہی تھیں۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ شاعر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، پکا جھوٹا آدمی ہے۔ یاد رکھیں، جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ اپنے آپ کو جب انسان دیکھتا ہے کہ وہ کسی ذریعے سے شہرت نہیں پا سکتا تو اس طرح کے جھوٹے اور بالکل چھچورے قسم کے چیزوں کو پیش کر کے اور آدمی چاہتا ہے کہ میں مرکز نگاہ بن جاؤں، بن بھی گئے، چلیں لاکھوں نے دیکھ لی ویڈیو، فرض کر لیں اب میدان محشر میں اس کا حساب ہوگا۔ اچھا، میں کیوں رد کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ موت کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور جب موت کا وقت مقرر کیا ہے تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ کس ٹائم روح نکالنی ہے اور کس وقت اس کو یہاں پر روح کو لے کر آنا ہے۔ اب آپ بتائیں، ایک شخص کہہ رہا ہے میں بظاہر مرا، فرشتے لے کر چلے اور پھر میں واپس آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مر چکا ہے، فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا، ان کے صحائف میں بھی گڑبڑ ہو گئی، وہ آ کر اس کو لے گئے، پھر پتہ چلا غلطی ہو گئی، واپس اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ فرشتوں پر، اس لیے بالکل غلط ہے، اس پہ بالکل بلیو نہ کریں۔ ایک بھائی نے کہا کہ بعض پینٹ برش آتے ہیں یہ رنگ کرنے والے، لیکن اس کو باربیکیو والے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں سور کے بال، اس بالوں کا برش ہوتا ہے کیونکہ اس کے بال مضبوط بہت ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا تکہ بناتے ہوئے بعض اوقات وہ آئل اس کے اوپر اس طرح لگاتے ہیں، تو یہ جو اس طرح اگر وہ سور کے بالوں والے برش سے آئل لگائیں، اس باربیکیو کا کھانا کیسا ہے؟ اور ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح کے پینٹ برش سے گھروں یا مسجدوں میں رنگ کریں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے فقہ حنفی کی روشنی میں سور کا ہر جز حرام، یعنی ناپاک اور نجاست غلیظہ ہے، سمجھ لیں۔ یعنی ایک بال بھی اگر پانی کے اندر گر جائے گا پورے پانی کو ناپاک کر دے گا، اس کا مطلب یہ بال برش جو ہے یہ ناپاک ہے۔ اب اس کو جیسے آئل میں ڈالے گا آئل ناپاک، پھر اس کو لگائے گا اس کے اوپر باربیکیو کے اوپر، تکوں وکوں کے اوپر، اگرچہ یہ گرم ہو جائے گا، جلے گا، تھوڑا سا برن ہوگا، لیکن بہرحال اس تیل کے اثر تو اس میں رہیں گے، تو یہ تکہ کھانا بھی حرام ہوگا۔
اور اس قسم کے برش استعمال کرنا بالکل شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اسی پر آپ قیاس کر لیں کہ گھروں میں جب رنگ کریں گے، رنگ میں ڈالے گا وہ ناپاکی پیدا ہوگی، پھر یہ ناپاک برش استعمال ہوگا، گھروں کے اندر بھی مناسب نہیں، اور مسجد میں تو بدرجہ اولا اس کو سختی کے ساتھ منع کیا جائے گا، لہٰذا ایسے برش ہرگز استعمال نہ کیے جائیں۔ اور لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید سوالات جوابات کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرا ایک تو کوشچن ہے کہ کوئی شخص ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ میرا جو ہے نا چلتا ہوا جو بزنس ہے، اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ وغیرہ کے لیے ممبر جو ہے نا لے کے آئیں گے تو آپ کو ہر منتھ جو ہے نا ہم جو ہے نا کمیشن جو ہے وہ دیں گے، تو کیا یہ جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ ہر ماہ کمیشن دیں گے جو مل جائے؟ جی جی۔ اور کتنا کمیشن دیں گے؟ وہ انویسٹمنٹ کے حساب سے ہے، اچھا جیسے اگر آپ نے جو ہے 3 لاکھ انویسٹمنٹ کی ہے تو 5,000 روپے جو ہے وہ ملیں گے آپ کو۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے۔ میں نے نام سنا بچے کا نام محمد جو ہے نا پکار نہیں سکتے اگر رکھنے کو، تو میں نے بچے کا نام رکھا ہے محمد عبداللہ، تو اسے بچے کا نام محمد عبداللہ لے کے پکار سکتے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں۔ اس پر آ جاتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شعر کیسا ہے کہ وہ سارے صحیفوں کو بے معنی کرتے، وہ قرآن سناتے تو دیوانہ کرتے۔ پہلی بات یہ کہ جب صحائف ہم لفظ کہتے ہیں تو اس کا انتقال ذہن ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا پیغام جو رسولوں کی طرف متوجہ ہوا، وہ کتاب کی شکل میں تھا جب پورا، اور یا صفحات تھے کم تھے تو اس کو صحائف سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر یہی مراد ہوں تو اس کے بارے میں کہنا کہ وہ تمام صحائف کو بے معنی کرتے تشریف لائے، اب اس میں بھی تھوڑی سی گہرائی ہو سکتی ہے کہ بے معنی کرنے کا مطلب جو ان کے احکام تھے ان کو سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ منسوخ فرما دیا، اب نئے احکام لے کر آئے، کیونکہ ہر نیا رسول جو ہے وہ پچھلی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے، نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ پچھلی شریعت کے تمام احکام ختم ہو جائیں، بعض باقی رہتے ہیں، وہ اس شریعت پہ بھی چلتے ہیں، لیکن اب ان کی نسبت پچھلی شریعت کی طرف نہیں کریں گے بلکہ وہ موجودہ رسول کی شریعت بن جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اس میں وہ صحائف مراد لیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ مناسب نہیں ہے کہ بے معنی کرتے کا ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ بالکل بیکار کر دیا، اس کا کوئی معنی مفہوم رہا ہی نہیں، وہ بالکل معطل ہو گئے، بالکل مطلب بیکار قسم کے، یہ چیز مفہوم پچھلی آسمانی کتابوں یا صحائف کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور اگر یہاں پہ فرض کر لیں صحائف سے مراد اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ صحائف نہیں بلکہ باقی کتابیں ہیں، اور مراد یہ ہے کہ سرکار جب تشریف لائے تو ایک ایسی کتاب لے کر آئے کہ اس کتاب کے مضامین کے مقابلے میں باقی دنیا بھر کے جتنے دانشور تھے، فلاسفر تھے، ان کی جتنی دانشوری والی باتیں تھیں اس کے سامنے تیل پانی کی طرح ہو گئیں، بالکل بیکار۔ قرآن زبردست قسم کی تعلیم ہے، تو پھر یہ مفہوم تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کسی نے کہا کہ ایک خاتون تھیں، انہوں نے خفیہ نکاح کر لیا گھر والوں سے چھپ کر، اور وہ کہتی ہیں کہ اگر شوہر پتلا دبلا ہو اور اس کے دانت کا ایک کنارہ ٹوٹا ہوا ہو تو وہ اس عورت کے لیے کفو بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اگر وہ بہن سن رہی ہیں، میں نے آپ کا سوال شامل کیا، آپ کا نام نہیں لیا، علاقہ نہیں بیان کیا، بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا اس لیے میں نے شامل کیا۔ پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں۔ ہمارے فقہ حنفی میں عاقلہ بالغہ لڑکی اپنا نکاح از خود کر سکتی ہے ولی کی اجازت کے بغیر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ منع کرتے ہیں، فقہ حنفی میں اس کی اجازت ہے، لیکن فقہ حنفی میں ایک کنڈیشن ہے کہ وہ لڑکی کسی ایسے مرد سے نکاح کرے گی جو اس کے خاندان کا کفو ہو۔ کفو کا مطلب ہم پلہ، ہم نظیر، برابر، اور یہ ہم پلہ، ہم نظیر اور یہ برابری ہوتی ہے دین کے اندر، عادات و اطوار میں، پیشے کے اندر اور ظاہری معاملات کے اندر، یہ سب چیزوں میں دیکھا جاتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے شخص سے نکاح نہ کرے کہ جو اس کے خاندان، اس کے ماں باپ وغیرہ کے لیے باعث شرم و عار ہو۔ جیسے چرسی موالی سے نکاح کر لیا، کسی ڈاکو سے نکاح کر لیا، کسی ایسی آوارہ گرد آدمی سے نکاح کر لیا، شرابی سے کر لیا، تو پورے خاندان کو لوگ تانے دیں گے۔ تو فقہ حنفی کا جو مفتبی مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی اگر غیر کفو میں نکاح کرے گی وہ نکاح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بچی کہہ رہی ہے کہ میں نے خفیہ نکاح کیا اور ایسے شخص سے کر لیا جو دبلا پتلا تھا، دانت کا کنارہ ٹوٹا ہوا تھا، تو یہ میرے خاندان کے لیے کفو بنا کہ نہیں بنا؟ تو میری پیاری بہن، کفو کے مسائل جو ہیں، جو کفو جو یعنی چیزیں جو کفو کے اندر دیکھی جاتی ہیں، ان میں یہ پتلا دبلا پن نہیں ہوتا ہے۔
یا دانت وغیرہ نہیں ہوتے، اس میں رنگت نہیں ہوتی ہے، اس میں ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ دین کیسا ہے، پیشہ کیسا ہے، ذات بھی اس میں بعض اوقات دیکھی جاتی ہے، اور اور اسی طریقے سے عادات و اطوار، اور اس کا پتلا دبلا ہونا یا دانت ٹوٹنے کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اگر خفیہ نکاح کیا تھا، گواہ موجود تھے، آپ عاقلہ بالغہ ہیں اور آپ کو زبردستی نہیں کی گئی، بالکل آپ راضی تھے، تو یہ نکاح ویلڈ ہے، نکاح ہو چکا ہے، اور اب آپ جو بھی آگے معاملات کرنا چاہیں اس کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو انشاءاللہ پھر ہم بتا دیں گے کہ اب آگے کیا کرنا چاہیے۔